اسی دوران دجال کا تذکرہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے تعلق سے فرمایا کہ روئے زمین میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ رونما نہیں ہوا، ظاہر نہیں ہوا۔ اور آگے فرمایا جب دجال آئے گا تو پوری زمین میں، پوری دنیا میں وہ فساد مچائے گا اور اس کی وجہ سے سارے لوگ پریشان ہوں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اور بہت سی باتیں بتائی۔ یہ بھی فرمایا کہ دجال پوری دنیا میں سفر کرتے ہوئے ایک دیہاتی کے پاس پہنچے گا، جبکہ اس کے اونٹ وغیرہ مر چکے ہوں گے۔ اس دیہاتی سے کہے گا اگر میں تیرے اونٹ کو زندہ کر دوں تو کیا تو میرے اوپر ایمان لائے گا اور مجھے رب مان لے گا؟ تو وہ کہے گا بالکل ضرور مان لوں گا اگر تو میرے اونٹوں کو زندہ کر دے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ شیطانوں کو حکم دے گا، شیطان اس کے اونٹ کی شکل اختیار کر لیں گے اور اس کے جیسے اونٹ تھے اس سے بہتر اونٹ ہو جائیں گے، نہایت بلند و بالا، اور ان کے جو تھن ہوں گے وہ بھی دودھ سے لبریز ہوں گے۔ وہ دجال پر ایمان لائے گا۔ اسی طرح سے دجال ایک اور دیہاتی کے پاس دیہات میں جائے گا، اس دیہاتی کا بھائی اور اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہوگا۔ دجال کہے گا کہ میں تیرے بھائی اور تیرے باپ کو اگر زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے رب تسلیم کرے گا؟ وہ کہے گا ضرور، کیوں نہیں کروں گا؟ اگر میرا بھائی زندہ ہو جائے، میرا باپ زندہ ہو جائے تو میں ضرور تجھے رب تسلیم کر لوں گا۔ وہ شیطانوں سے کہے گا وہ اس کے بھائی اور باپ کی شکل اختیار کر لیں گے۔ اسی طریقے سے لوگوں کو فتنوں کے اندر مبتلا کرتے ہوئے، پوری زمین میں فساد مچاتے ہوئے اور دھوکہ کے ذریعے لوگوں کو شبہ میں ڈالتے ہوئے وہ پھرتا رہے گا۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام باہر تشریف لے گئے۔ اسماء بنت یزید کہتی ہیں کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب گھر تشریف لائے تو ہم سب لوگ بہت فکر مند تھے، پریشان تھے۔ آپ تشریف لائے اور دروازے کے بیچ میں دونوں دروازوں کے جو پاٹ ہوتے ہیں ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے، بازوؤں پر یا چوکھٹ پر ہاتھ رکھ کر۔ پوچھا اسماء کیا حال ہے تیرا؟ اسماء نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ایسی باتیں بیان فرمائی ہیں کہ آپ نے ہمارے دل اچک لیے ہیں، یعنی ہم نہایت غم زدہ اور پریشان ہیں، فکر مند ہیں کہ ہماری حفاظت کیسے ہوگی،
لوگ دجال سے کیسے بچیں گے؟ آپ نے فرمایا فکر مت کرو، اگر میں زندہ رہوں گا تو دجال سے میں خود نمٹ لوں گا اور اس سے بحث کر کے اسے مغلوب کر دوں گا اور میں غالب آ جاؤں گا، اور اگر میں نہ رہوں تو پھر اللہ میری طرف سے ہر مسلمان کا مددگار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی مدد اور حفاظت کرے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو باتیں ذکر کی اس وقت صحابہ کرام نہایت فکر مند اور پریشان ہو گئے۔ اس وقت حضرت اسماء نے پوچھا یا رسول اللہ، ایسا ہوتا ہے کہ ہم آٹا گوندتے ہیں اور روٹی نہیں پکاتے ہیں، بھوک سے بے حال ہو جاتے ہیں، بھوک ہمیں ستاتی ہے۔ جب دجال نکلے گا اور مسلمان ایک طرف ہو جائیں گے، کھانے پینے کا سامان بھی ان کے پاس نہیں ہوگا، تو پھر مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ مسلمانوں کی مدد کون کرے گا؟ یعنی آٹا گوندتے ہیں، روٹی پکا نہیں پاتے، بھوک شدید ہو جاتی ہے، اور اس وقت جب کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، اس وقت بھوک کا کیا حال ہوگا؟ مسلمان کیسے اپنے آپ کو قابو میں رکھیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس وقت مسلمانوں کو جو آسمان والوں کی غذا ہے وہ غذا یعنی تسبیح اور تقدیس کام آئے گی، وہی غذا ہوگی، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہنے سے مسلمانوں کا پیٹ بھر جائے گا اور ان کی بھوک دور ہو جائے گی۔ یوں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ جیسے آسمان والے فرشتے، ان کی غذا تسبیح، تحمید، تکبیر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہنا ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ہے، وہی غذا مسلمانوں کو کام آئے گی، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی مدد پوری طرح سے مسلمانوں کے ساتھ رہے گی۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا جب دجال آئے گا اور فتنہ برپا کرے گا تو اس وقت مسلمانوں کا دل کیسے ہوگا؟ یعنی دل کی حالت بدل جائے گی، خراب ہو جائے گی، یا دل اپنی حالت پر ایمان کے ساتھ رہے گا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، مسلمانوں کا دل آج کی طرح ہی ہوگا بلکہ آج سے بھی بہتر ہوگا۔ مطلب یہ ہے اللہ کی خاص مدد شامل حال رہے گی، لہذا ان کا دل اس وقت نہیں بدلے گا۔ جو فتنوں سے بچنا چاہیں گے اللہ تبارک و تعالی اپنی مہربانی سے ان کو فتنوں سے بچا لیں گے۔ حضرت انس کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے سوا پوری دنیا میں پہنچے گا، چھپا چھپا اور کونے کونے میں جائے گا، کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں وہ نہ جائے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن ان دو مقدس شہروں کے باہر ہر راستے پر فرشتے موجود ہوں گے جو اس کو اندر داخل ہونے نہیں دیں گے، یہاں تک کہ دجال مدینہ کے باہر ایک شوریلی زمین، یعنی جو بنجر علاقہ ہے، خراب علاقہ ہے، وہاں جا کر ٹھہر جائے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا۔ جب زلزلہ آئے گا تو مدینہ منورہ میں
جو کافر اور منافق ہوگا ہر ایک وہاں سے نکلے گا اور دجال کے پاس جا کر پہنچ جائے گا، اور مدینہ منورہ میں پاکیزہ لوگ ہی رہ جائیں گے۔ زلزلہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ان سب کو نکال باہر کریں گے۔ ایک اور حدیث ہے، بڑی اہم اور زبردست حدیث ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کے تعلق سے بہت واضح باتیں فرمائی ہیں۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں اعلان ہوا، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، یعنی مسجد چلو، مسجد چلو۔ جب کوئی خاص پریشانی کا موقع ہوتا، کوئی خاص بات ہوتی تو ایک منادی اعلان کرتا اور ندا دیتا تو لوگ مدینہ مسجد نبوی میں پہنچ جاتے۔ تو فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں یہ اعلان ہوا تو سارے لوگ، وہ بے وقت تھا، سارے لوگ نکل پڑے۔ اسما کہتی ہے میں بھی اپنے گھر سے مسجد پہنچی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسکرائے، اور محدثین کہتے ہیں، فقہاء لکھتے ہیں، آپ کی یہ اکثر عادت تھی کہ آپ مسکراتے تھے جب منبر پر تشریف فرما ہوتے، لیکن اس وقت کی مسکراہٹ کچھ زیادہ ہی تھی، اس لیے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ منبر پر تشریف لائے اور مسکرائے، اور آگے فرمایا ایک بات میں تم سے ایک طویل زمانے سے کہتا ہوا آ رہا ہوں، آج اس کی تصدیق ہو گئی۔ ہوا یہ کہ تمیم داری ایک عیسائی اور نصرانی آدمی تھے، وہ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور انہوں نے ایک واقعہ سنایا اور ایک طویل بات سنائی جس میں انہوں نے دجال سے ملاقات کی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما کر تمیم داری رضی اللہ عنہ کی پوری بات نقل فرمائی۔ حضرت تمیم داری اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ جو لخم اور جذام کے تھے، ان قبیلوں کے یہ 30 آدمی تھے، ان کے ساتھ انہوں نے سمندری سفر شروع کیا۔ سمندری سفر جب ہوا اور چند دن ہوئے تو سمندر میں طغیانی آ گئی، موج زیادہ ہو گئی، اور پانی ان کے ساتھ کھیلتا رہا، کبھی کشتی ادھر ہو گئی کبھی ادھر ہو گئی، لہذا وہ سمندر میں گھومتے رہے۔ 1 مہینہ تقریباً یہی حال رہا، پھر بالآخر وہ کشتی ان کو ایک جزیرہ آئرلینڈ کے پاس لے گئی۔ اب وہ بڑی کشتی تھی، لوگ وہاں سے چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرہ کے اندر پہنچے۔ جب جزیرہ میں اترے تو ایک جانور کو دیکھا جو بہت زیادہ بالوں والا تھا، اور بالوں کی زیادتی کی وجہ سے یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا اگلا حصہ کون سا ہے، اس کا پچھلا حصہ کون سا ہے۔ بالآخر یہ سارے لوگ وہاں اترے تو جانور نے کہا کہ جلدی چلو اس آدمی کی طرف جو تمہاری خبروں کا مشتاق رہتا ہے، تمہاری خبریں سننے کا ہمیشہ شوق رکھتا ہے۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کا نام لیا ہم ڈر گئے کہ کہیں شیطان تو نہ ہو۔ بالآخر ہم تیزی کے ساتھ اس جانور کے ساتھ چلے۔ وہ جانور جاسوسا یعنی جاسوس جانور تھا، اس کے ساتھ چلے یہاں تک کہ وہ ایک بہت بڑی عمارت میں
ایک بڑی عمارت میں وہ جانور ہم کو لے کر گیا. جب ہم وہاں پہنچے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا انسان ہے, ڈیل ڈول, نہایت طاقتور. ایسا بڑا انسان ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. ہم نے دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور اس کے پیروں کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا ہے اور پوری طرح سے اس کو قید کر کے رکھا گیا ہے. ہم جب پہنچے تو ہم نے کہا تیرا ناس ہو تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو تم پہنچ ہی گئے اور ان قریب میری بات تم کو معلوم ہو جائے گی. میرے پاس تو تم آ ہی چکے ہو, لیکن یہ بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں اور ہم سمندری سفر کر رہے تھے اور راستے میں سمندر کی موج نے ہمارے ساتھ کھیلا. 1 مہینہ تک ہم پریشان رہے, ادھر ادھر گھومتے رہے. پھر ایک جزیرہ میں آئے اور اس جزیرہ میں ایک جانور یعنی جو جاسوسا ہے, جو کثیر بالوں والا ہے, وہ ہم کو تیرے پاس لے کر آیا. تو اس وقت اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ نخل بیسان کا کیا حال ہے؟ بیسان ملک شام کی ایک بستی کا نام ہے. نخل کہتے ہیں کھجور کے درختوں کو. اس نے پوچھا کیا نخل بیسان یعنی بیسان کے جو کھجور کے درخت ہیں وہ پھل دیتے ہیں؟ تو کہا ہاں بہت پھل دیتے ہیں. کہا ایک وقت آئے گا وہ پھل دینا بند کر دیں گے. پھر پوچھا یہ بتاؤ کہ بحیرہ تبریہ میں پانی ہے یا نہیں؟ بحیرہ تبریہ, تبری ایک بستی ہے جو اردن میں واقع ہے اور تبری کے قریب میں ایک بہت بڑی جھیل ہے, یوں کہہ سکتے ایک چھوٹا دریا ہے. تو اس نے پوچھا کیا اس میں پانی ہے؟ تو کہا کہ ہاں بحیرہ تبریہ میں بہت پانی ہے. کہا ایک وقت وہ آئے گا کہ جب پانی بالکل ختم ہو جائے گا. پھر پوچھا عین زغر کا کیا حال ہے؟ زغر یعنی ملک شام کی ایک بستی ہے اور عین چشمہ کہ اس بستی میں جو پانی کا چشمہ ہے اس کا کیا حال ہے؟ کہا کہ ہاں اس میں بھی خوب پانی ہے. پھر پوچھا کہ نبی امیین کے بارے میں بتاؤ کیا ان کا ظہور ہو چکا ہے؟ نبی امیین یعنی امی لوگ تھے, جو بے پڑھے لوگ تھے عرب کے لوگ. ان کے نبی ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوچھا کہ بتاؤ کہ ان کا کیا حال ہے, ان کا ظہور ہو گیا؟ کہا ہاں ان کا ظہور ہو چکا ہے, ان کی آمد ہو چکی ہے, وہ ہجرت کر کے یثرب یعنی طیبہ آ چکے ہیں. پوچھا لوگوں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ رہا؟ کہا لوگوں نے جنگیں کی لیکن وہ سب کے اوپر غالب آ چکے ہیں اور ان کو فتح حاصل ہو چکی ہے اور لوگوں نے ان کی اطاعت کر لی ہے, ان کی بات قبول کر لی ہے اور ان کے آگے اپنی گردن جھکا دی ہے. تو کہا ہاں لوگوں کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ ان کی بات مان لیں. پھر کہا کہ اب سنو کہ میں مسیح دجال ہوں اور مجھے یہاں باندھ کر رکھا گیا ہے. ایک ان قریب وقت آئے گا کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت دی جائے گی. جب نکلنے کی اجازت دی جائے گی تو میں پوری دنیا میں پہنچوں گا اور روئے زمین کا کوئی حصہ, کوئی جگہ خالی نہیں ہوگی جہاں میں نہ پہنچوں. میں ہر جگہ پہنچوں گا اور میرا ہر جگہ پہنچنا ہوگا. ہاں سوائے مکہ مکرمہ اور طیبہ کے, یہاں میرا داخلہ نہیں ہو سکے گا
میں جب بھی داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو مجھے داخل ہونے نہیں دیا جائے گا، مجھے روک دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان کی، پھر فرمایا قسم ہے اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے۔ یعنی آپ نے لاٹھی مار کر فرمایا کہ دجال نے جس طیبہ کے تعلق سے کہا کہ وہاں میرا داخلہ نہیں ہو سکے گا، میں جہاں بیٹھا ہوں مسجد نبوی یہی طیبہ ہے، یہی شہر مدینہ منورہ ہے، یہاں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھلا بتاؤ کیا یہ سب باتیں میں نے تم سے نہیں بتائی تھی؟ یعنی بہت پہلے سے میں نے تم کو یہ سب باتیں بتائی تھی۔ تو صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ نے یہ سب باتیں ہم کو تفصیل سے بتائی۔ بہرحال حضرت مہدی علیہ الرحمہ قیامت کے قریب پیدا ہوں گے، اور ان کی عمر کیا ہوگی؟ جس وقت وہ حاکم بنیں گے حدیث میں عمر کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، محمد نام ہوگا، عبداللہ والد کا نام ہوگا، مہدی ان کا لقب ہوگا، وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جائیں گے، وہاں بیعت ان کے ہاتھ پر ہوگی۔ لیکن دجال دنیا میں پیدا ہو چکا ہے، کب پیدا ہوا ہے اللہ ہی جانتے ہیں، اس کے تعلق سے کوئی تفصیل حدیث میں نہیں آئی ہے اور کسی اور معتبر جگہ نہیں آئی ہے۔ اللہ نے اس کو پیدا کر دیا ہے اور کسی جزیرہ اور آئی لینڈ میں اس کو اللہ تبارک و تعالی قید کر کے رکھے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں ہے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے ہر نبی نے دجال سے اپنی امت کو ڈرایا ہے، جبکہ کسی اور نبی کی امت میں زمانے میں وہ آنے والا نہیں، مگر ہر نبی نے ڈرایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں زیادہ ڈراتا ہوں اس لیے کہ وہ میرے زمانے میں میری امت میں آنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم اہلک الکفرۃ والمبتدعۃ والمشرکین، اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم زلزل اقدامہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔